سجدے میں جو آپ اور ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ قابل اصلاح ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دونوں سجدوں کے درمیان آپ اور ہم عموماً بیٹھتے نہیں ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو، حضور علیہ السلام نے فرمایا سجدہ اس طرح نہیں کرو جس طرح مرغی دانہ چگتی ہے۔ ایک سجدہ آپ نے، علماء نے لکھا ایک سجدہ کیا پھر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کا جسم کا حصہ آرام سے قرار پکڑ لے۔ اور اگر لمبی دعا یاد نہیں ہے جو حدیث شریف میں اس موقع پر ذکر فرما گئی تو کم از کم اللہم اغفر لی یہ پڑھو۔ بعد نے فرمایا کم از کم ایک بار، بعد نے فرمایا 2 بار۔ کیا پڑھو؟ مل کے بولو نا، اللہم اغفر لی، پھر دوسرا سجدہ کرو۔ اچھا اگلی بات، سجدے میں آنکھیں بند نہیں کرنی ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، نماز کے دوران یہ آنکھیں بند کرنا خلاف سنت ہے۔ سجدے میں نظر یہاں رکھنی ہے۔ کہاں رکھنی ہے؟ ناک پر، اور اپنا سجدہ ادا کرو۔ ایک چیز اور بھی سن لو، سجدے میں بعض لوگوں کی عادت ہم نے دیکھی ہے، یہ پورا بازو بچھا لیتے ہیں دونوں اور یوں سجدہ کرتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ نیچے زمین پر لگے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں سختی سے اس سے منع کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ اس طرح نہیں کرو، یہ بازو اس طرح سجدوں میں نہیں بچھاؤ جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا سجدے میں یہ ہتھیلیاں آپ کی لگیں، یہ دونوں، لیکن یہ کوہنی سے لے کر یہ پورا حصہ بازو کا کوہنی تک یہ سارا سجدے سے یوں اٹھا رہے۔ کیا ہو؟ اور بولو نا، اٹھا رہے۔ اب ایندہ بچھاؤ گے؟ ایندہ بچھاؤ گے؟ اس کو اٹھا کر کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہاں یہ ایک چیز یہ بھی سن لیں کہ اگر جماعت کے دوران یہ تو اٹھ ہی رہے، لیکن یہ اگر دوسرے والوں کو لگ نہیں ہے، جماعت میں کبھی رش ہو جاتا ہے تو فقہاء نے فرمایا اس کو آپ یوں کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں یوں سمیٹ لیں۔ اکیلے میں آپ پڑھ رہے ہیں تو کھل کے سجدہ کریں جو آپ کی حیت ہے۔ اور ایک چیز اور بھی سن لیں، سجدے کے دوران دونوں پاؤں سجدے میں زمین پر لگے رہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ 7 حصوں پر جسم کے کیا جاتا ہے، ان میں 2 قدم ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں کئی لوگ آپ دیکھیں گے وہ سجدے میں پیچھے سے پیر اٹھا لیتے ہیں۔ فقہاء لکھتے ہیں اگر دونوں پیر اس کے سجدے کی دوران اٹھے رہے اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اور نماز میں سجدہ فرض ہے، جب فرض گیا تو نماز آئی۔ اگلی بات، ایک پیر لگایا دوسرا اٹھا لیا اور اٹھائے رکھا، فقہاء نے فرمایا سجدہ ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے تحریمہ ہو جائے گی نماز۔ کیا ہو جائے گی؟ مکروہ ہے۔ کون سی مکروہ؟ مکروہ ہے تحریمہ۔ اور اگر یہ اصول آپ مجھے معاف کرو تو میں آپ کو سنا جاؤں کہ شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر نماز مکروہ تحریمہ ہو جائے تو اصول ہے فقہاء کا کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھو۔ آئندہ دوسرا پاؤں اٹھاؤ گے؟ دونوں اٹھاؤ گے یا ایک اٹھاؤ گے؟ ہاں اب رہ گیا مسئلہ انگلیوں کا کہ آپ نے پاؤں کے دونوں انگلیاں لگا لی دونوں، تو اب جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کو یوں کر لو، ایسے کعبے کی طرف۔ کہاں؟ کعبے کی طرف۔ فرمایا اگر کوئی شخص یوں سجدے میں انگلیاں پاؤں کی لگا لیتا ہے لیکن ان کو قبلے کی طرف نہیں کرتا، یہ مکروہ ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جب کیا تو فقہاء نے فرمایا افضل یہ ہے اسی وقت کرو۔ کیا کرو؟ جائز ہے کہ بعد میں اگر اکٹھا کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے جب آیت پڑھی ہے تو کر لو، اس لیے کہ وہ واجب ہو جاتا ہے، کیا پتہ موت کس وقت آ جائے۔ اس لیے فرمایا جب آپ کھڑے ہوں، سجدہ تلاوت کی تمام شرائط وہی ہیں جو نماز کی ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں یہ یاد رکھیے گا۔ ایک مفسر گزرا ہے ہمارے زمانے میں نام اس کا نہیں لیتا ورنہ مجھے پھانسی کی سزا دے دی جائے گی، اس نے لکھا ہے سجدہ تلاوت بغیر وضو بھی نہیں۔ بولے نا؟ نہیں، سجدہ تلاوت بغیر وضو بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ اللہ کے بندے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت؟ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں، قبلہ رخ کھڑا ہو، نیت بس اتنی کافی ہے کہ میں سجدہ تلاوت کرتا ہوں، کون سی آیت کی کر رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس نیت اتنی کافی ہے میں سجدہ تلاوت کرتا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، بس نیچے چھوڑ دیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ باقی دعائیں جو لکھی گئی ہیں کتابوں میں وہ یاد نہیں تو علامہ دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ پڑھ لیں۔ بس جب پڑھ لیے اب اٹھ جائیں واپس،
سجدے میں کہاں گئے تھے؟ کہاں سے گئے تھے آپ؟ کھڑے کھڑے. سجدہ کر کے سیدھا واپس کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے، نہ ہاتھ اٹھانے ہیں نہ سلام پھیرنا ہے. آپ کا سجدہ تلاوت ہو گیا.